السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے ناظرین سامعین آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ رمضان المبارک کی آمد ہے، اس حوالے سے چند ابتدائی گزارشات آپ کے گوش گزار کرنے جا رہا ہوں۔ رمضان کا مہینہ، اسے رمضان کیوں کہا جاتا ہے؟ گرامر کے اندر اس کا جو تذکرہ ہے اور قاموس کے اندر المنجد اس طرح کی دوسری جو اس کی ڈکشنریاں ہیں عربی زبان کی، اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، سمی رمضان لأنہ یحرق الذنوب۔ اس کو رمضان اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ اہل ایمان کے گناہوں کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے، یعنی جو اچھے انداز سے رمضان المبارک گزارتا ہے اس کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمائی، الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعۃ ورمضان الی رمضان مکفرات لما بینہن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک نماز دوسری نماز تک، یعنی پانچوں نمازیں مراد، اگر فجر کی نماز پڑھی ہے تو ظہر کی نماز کے درمیان تک جتنے صغیرہ گناہ ہیں اللہ تعالیٰ نماز کی برکت سے معاف فرما دیتا ہے۔ یعنی پانچوں نمازیں یہ انسان کے صغیرہ گناہوں کی کفارے کا سبب ہے۔ والجمعۃ الی الجمعۃ، اور فرمایا کہ ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک، یعنی ایک جمعہ ادا کیا ہے سنت آداب کے مطابق اہتمام کے ساتھ، دوسرے جمعہ ادا کیا ہے تو دونوں کے درمیان جمعے کی برکت سے 7 دن کے اللہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ وَرَمَضَانُ إِلَىٰ رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک رمضان سے لے کر دوسرے رمضان تک انسان اگر اہتمام کے ساتھ رمضان المبارک گزارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سال بھر کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ چاند کو دیکھ کر رکھو اور چاند کو دیکھ کر ختم کرو، یعنی رمضان کی ابتدا بھی چاند کو دیکھنے سے ہے اور اس کی انتہا بھی چاند کو دیکھنے سے ہے۔ رمضان کا چاند نظر آ گیا تو رمضان شروع ہے، اگر شوال کا چاند نظر آ گیا تو رمضان المبارک ختم ہے۔ جب چاند نظر آئے تو ہمارے ذمہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان، اللہ اس چاند کو ہمارے لیے امن کا، ایمان کا ذریعہ بنا دے، والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ، اللہ اس کو سلامتی کا بنا دے، یہ مہینہ ہمارے لیے سلامتی والا، یہ چاند کا آنا ہمارے لیے سلامتی والا بنا دے، ربی وربک اللہ، یہ میرا بھی رب ہے اور تیرا بھی رب ہے وہ اللہ تعالیٰ، یعنی چاند کو یہ کہا جا رہا ہے تاکہ جو لوگ اجرام فلکی کی پوجا کرتے ہیں چاند ستاروں کی، ان کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے اور چاند کا بھی رب اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ ایک تو ہمارے ذمہ یہ کام ہے جب چاند نظر آئے تو ہم نے دعا پڑھنی۔ دوسرا یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل رمضان، جب رمضان شروع ہو جاتا ہے، فتحت ابواب السماء، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یعنی اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے فتحت ابواب الجنہ، اللہ جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا وغلقت ابواب جہنم، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، وسلسلت الشیاطین، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، ومردت الجن، جنات کو باندھ دیا جاتا ہے، ونادى مناد فی السماء، اللہ تعالیٰ فرشتے کو مقرر کرتا ہے، وہ آسمان دنیا پر آ کر منادی کرتا ہے، اعلان کرتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، نیکی کرنے والے اور زیادہ آگے بڑھ، نمازیں پڑھنے والے، ذکر کرنے والے، روزہ رکھنے والے، نماز تراویح پڑھنے والے، قرآن کی تلاوت کرنے والے اور کر، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اکثر، گناہ کرنے والے، نافرمانی کرنے والے، اللہ کی بغاوت کرنے والے، اللہ کی حکم عدولی کرنے والے، رک جا، وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، ہر رات یہ منادی کی جاتی ہے، وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اللہ کی طرف سے جہنم سے آزادی کے سرٹیفکیٹ لوگوں میں تقسیم کیے جاتے ہیں، لوگوں کو آزاد کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی رمضان مبارک کو اچھے انداز سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر اس کا اہتمام نہ کریں تو یقیناً یہ بہت بڑی بدبختی اور بد نصیبی کی بات ہے۔ اور اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، آخری حدیث آپ کے سامنے رکھ کر۔
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज जुमा के लिए आए, आपने मिंबर पर कदम रखा, पहली सीढ़ी पर आपने फरमाया आमीन, दूसरी पर फरमाया आमीन, तीसरी पर फरमाया आमीन। सहाबा कराम ने जुमे के बाद पूछा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने इससे पहले कभी ये अंदाज इख्तियार नहीं किया, आज आपने आमीन 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 3 बार कहा, इसकी वजह क्या है? फरमाया अतानी जिब्रील, मेरे पास जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए और उन्होंने आकर कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो आदमी जिसकी ज़िंदगी में रमज़ान आ गया, उसको रमज़ान मिल गया और उसने रमज़ान की कदर न की, रोज़े ना रखे, उसका एहतमाम न किया और रमज़ान का अदब एहतराम और उसके अंदर बजा लाने वाले काम न किए और उसने अल्लाह को राज़ी करके अपने गुनाहों को मुआफ़ न करवा लिया, वो अल्लाह की रहमत से दूर है, वो हलाक हो जाए। कुल तो आमीन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैंने कहा आमीन, यकीनन वो बंदा हलाक होना चाहिए। इसी तरह फरमाया कि वो आदमी जिसको उसकी ज़िंदगी में वालिदैन बुढ़ापे में मिले, दोनों या एक बूढ़े वालिदैन, और उसने उनकी खिदमत करके अल्लाह को राज़ी ना कर लिया, वो भी हलाक हो जाए। कुल तो आमीन कहते हैं। मैंने कहा हाँ आमीन, वो बंदा हलाक ही होना चाहिए। और तीसरे नंबर पर फरमाया, जिब्राइल ने कहा कि जिसके सामने आपका नामे नामी इसमें गरामी जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिया जाए और वो दुरूद शरीफ ना पढ़े, वो भी अल्लाह की रहमत से दूर हो, वो भी हलाक हो। कुल तो आमीन, आपने फरमाया, मैंने कहा आमीन। इस हदीस की रोशनी में जिसको रमज़ानुल मुबारक मिला और उसको अल्लाह ने सेहत दी है, अल्लाह ने उसको अमन सलामती में रखा है, लेकिन वो रमज़ान की कदर नहीं करता, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की उस आमद पर जो अल्लाह के हुक्म से आते हैं, वो इंसान हलाक है, तबाह बर्बादी की तरफ जा रहा है। आइए अज़म कीजिए, रमज़ानुल मुबारक की आमद है, एहतमाम के साथ रमज़ान गुजारने का अज़म कीजिए। अल्लाह मेरा और आपका हामी नासिर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।